بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانا، جو کہ قبل از اسلام ایران کا ایک بڑا مفکر تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ مابت کے کاہن کے کہنے پر عظیم بدھ کے قدموں میں میری چھوٹی سی ننھی سی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ شیوانا لڑکے کے ساتھ فوراً مابت میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے ارد گرد جمع تھے، لیکن اسے نہیں روک رہے تھے، اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیوانا جب اس عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ اسے بار بار گلے سے لگا رہی ہے اور چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود مابت گدھے کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانا نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کیوں قربان کر رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ مابت کے بت کی خوشنودی کے لیے میں اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں، تاکہ میری زندگی کی تمام مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانا نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔ تمہاری جو سب سے عزیز ترین ہستی ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کاہن ہی ہے، جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو پھر یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لیے کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو ہی فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔